اس سے پہلے آیت کریمہ کے اندر سورہ بقرہ کی 3 آیتوں کا خلاصہ ہوا. کہاں تک؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون. یہاں تک معاملہ رہا. اب آگے اللہ تعالیٰ وہی متقیوں کی ایک صفت اور بیان فرماتا ہے. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک. اور متقی کیسے ہیں؟ نماز قائم رکھتے ہیں، غیب پہ ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، ہمارے دیے ہوئے سے خرچ کرتے ہیں، اور اس پر ایمان رکھتے ہیں اے محبوب جو آپ پر اتارا گیا، جو آپ پر اتارا گیا، اور اس پر ایمان رکھتے ہیں جو آپ سے پہلے اتارا گیا. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا اتارا گیا؟ تو انسان ڈائریکٹ نہیں کہ قرآن، حالانکہ اس کے اندر قرآن کا تذکرہ نہیں ہے، یہ تو عام ہے، ما لفظ ما عموم کے لیے آتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے اوپر وحی اتاری، پیغام اتارا. وحی 2 طریقے سے، ایک وہ جس کی تلاوت کی جائے، ایک وہ جس کی تلاوت نہ کی جائے. جس کی تلاوت ہو اس کو وحی متلو کہتے ہیں، اور وہ قرآن مقدس ہے، اس کی تلاوت ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر حرف کے بدلے نیکیاں عطا فرماتا ہے. اور ایک وحی وہ ہے جو غیر مطلوب ہوتی ہے، اس کی تلاوت نہیں ہوتی ہے، اور وہ آقا علیہ السلام کی احادیث ہیں. سبحان اللہ. دیکھیں حدیث و سنت میں فرق ہے ذرا سا. اس فرق کو سمجھ لیں گے تو معاملہ کلیئر ہو جائے. پہلے سمجھے حدیث سنت میں 3 چیزوں میں اشتراک پایا جاتا ہے. پہلی چیز آقا علیہ السلام کا فرمان، دوسری چیز آقا علیہ السلام کا کرنا، فعل. ایک ہے حضور کی تقریر. تقریر کا مطلب ہم تو سمجھتے ہیں تقریر جو غوری تقریر، ایسا نہیں ہے. کوئی صحابی حضور کی موجودگی میں کچھ کرے، حضور منع نہ کرے، اس کو تقریر کہا جاتا ہے. آقا علیہ السلام کے ہاتھ کو صحابی نے چوما، حضور نے منع نہیں فرمایا. حضور کے قدموں کو صحابی نے چوما، حضور نے منع نہیں فرمایا. تو یہ کیا ہے؟ حضور کی تقریر. تو قول فرمان، فعل کرنا، تقریر جو صحابی کرے حضور منع نہ کرے، اس کو حدیث کہا جاتا ہے. اب اس کو خاص کر دو تو سنت اس سے الگ ہو جائے گی. اس قول، فعل اور تقریر کا نام سنت ہے جو حضور کے ساتھ خاص نہ ہو، نہ منسوخ ہو، نہ مرجوع ہو. ہارڈ ہو گیا تھوڑا ہارڈ ہوا نا؟ ہاں تھوڑا سا ہارڈ ہوا، مجھے لگا تھوڑا موٹا ہو گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، فعل، تقریر سمجھ میں آ گیا تو ایک جھاڑ لگا دو نا یار. قول، فعل، تقریر. لیکن اس میں کیا ہے؟ خاص کرنا. حضور کے ساتھ خاص نہ ہو، حضور کے ساتھ خاص. جیسے بیک وقت 10 خواتین سے نکاح کرنا، یہ حضور کا خاصہ ہے. ہم کو اجازت ہے کیا؟ نہیں. ہم تو بہت زیادہ اگر پاورفل آدمی ہے، انصاف کرنے کی کیپیسٹی ہے اس کے اندر، طاقت ہے، بس 4، اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں. وہ بھی شرط ہے انصاف. اللہ خفتم وَإِنْ خفتم اللہ تعدلوا فواحدہ. اگر انصاف نہ کر سکو تو بس ایک کافی ہے. سمجھ رہے کہ نہیں؟ تو وہ حضور کے ساتھ خاص ہے. تو حضور کی حدیث تو ہے لیکن سنت نہیں ہے. 4 بیوی بیک وقت حضور کے نکاح میں رہے، 10 بیویاں رہیں، تو یہ کیا ہے؟ حضور کی حدیث. کیا ہے؟ حضور کی حدیث. سنت نہیں ہے. اگر سنت ہوتی یہ تو ضرور یہ قابل عمل ہوتی، کیونکہ ہر سنت قابل عمل ہے. سمجھ میں آیا نا؟ تو حضور کے ساتھ خاص ہے. سمجھ میں آ گیا؟ اور آگے بتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم حلال کو حرام کر سکتے ہیں. حضور حلال کو حرام کر سکتے ہیں اور حرام کو حلال کر سکتے ہیں. یہ کیا ہے؟ حضور کی حدیث. لیکن ہم سمجھے کہ سرکار کی سنت ہم بھی عمل کریں. سمجھ میں آیا؟ تو اس قول، فعل اور تقریر کو کہا جاتا ہے جو حضور کے ساتھ خاص نہ ہو اور منسوخ نہ ہو. جیسے رفع یدین والی حدیث کہ حضور نے پہلے کیا، ہاتھ اٹھایا، بعد میں نہیں اٹھایا، دونوں طرح کی روایتیں آ گئی. تو کہا ہاتھ اٹھانے والی پہلی کی حدیث ہے، وہ حدیثیں ہیں، اور ہاتھ نہ اٹھانا یہ سنت ہے. ہاتھ نہ اٹھانا یہ کیا ہے؟ سنت ہے. سمجھ آ گیا؟ ہر سنت قابل عمل ہے لیکن ہر حدیث قابل عمل و ضروری نہیں ہے.
سمجھ میں آیا؟ اور آگے بڑھو اور آگے بڑھو. مرجوح نہ ہو، مرجوح نہ ہو. مرجوح سمجھ رہے نا؟ پلہ ایک کا بھاری ہوتا ہے ایک کا ہلکا، مطلب ہلکا تو نہیں کہیں گے، کم ہوتا ہے، کم بھی نہیں کہہ سکتے، ڈر لگتا ہے تھوڑا سا. مرجوح، مرجوح سمجھ میں آیا؟ جو راجے نہ ہو. یہ مرجوح یہ راجے، سمجھ میں آیا؟ یہ مرجوح یہ راجے. تو آقا علیہ السلام کا وہ قول فعل اور تقریر جو مرجوح نہ ہو، جیسے آمین زور سے کہیں کہ چپکے سے، تو حضور نے زور سے بھی کہا چپکے سے بھی کہا، لیکن کہا قرآن سے تائید چپکے والی حدیث سے ہوتی ہے، تو کہا زور سے کہنے والی حدیث تو ہے کیونکہ وہ مرجوح ہے، لیکن چپکے سے کہنا یہ سرکار کی سنت ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ ایک دم سمجھ میں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے متقی وہ ہے جو اس پر ایمان رکھتا ہے. اے محبوب جو آپ پر اتارا گیا، آپ پر اتارا گیا. ایمان سب پر ہے، ہمارا ایمان ٹوٹلی حدیث پر ہے، ٹوٹلی حدیث پر ہمارا ایمان ہے. سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ ہر حدیث پہ ہمارا ایمان. تو اب یہاں پہ کچھ لوگ یہ نالائقی کرنے لگتے ہیں، ہم کو بخاری سے بتاؤ. ایسا ہوتا ہے نا، ہم کو قرآن ہی سے بتاؤ. تو ان پاگلوں سے خالی اتنا سوال کرو تمہارا ایمان کس پہ ہے؟ کیا خالی بخاری پہ ہے، خالی قرآن پہ ہے تمہارا ایمان؟ اگر ہے خالی قرآن پر تو حوالہ دے دو، ورنہ ہمارا ایمان کس پہ؟ قرآن کہتا ہے. متقیوں کا ایمان کس پہ؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین یؤمنون بما انزل الیک، جو کچھ محبوب پر اتارا گیا سب پر متقی ایمان رکھتا ہے. جو کچھ اتارا گیا، کہا حدیث پر ایمان ہے، کہا بخاری میں ہو چاہے بخاری کے علاوہ کتابوں میں ہو، ساری حدیثوں پر ہمارا ایمان ہے. تو سب قابل دلیل پیش کی جا سکتے ہے کہ نہیں؟ اب یہ کہنا کہ اس کے ساتھ خاص کرو اس کے ساتھ خاص کرو، یہ قرآن کے خلاف عمل کرنا ہوگا، قرآن کے خلاف عمل کرنا ہوگا. کیونکہ قرآن نے کہا جو کچھ اتارا گیا، جی جو کچھ اتار دیا گیا، جو کچھ اتارا گیا. سمجھ میں آ گیا کہ نہیں آیا؟ جو کچھ اتارا. تو وہی بتائی گئی وہی، ایک وہ جس کی تلاوت ہوتی ہے، ایک وہ جس کی تلاوت نہیں ہوتی. اس کو میں اور عام کرتے ہوئے جو کہنا چاہتا ہوں کہ حضور پہ جو کچھ اترا ہے، چاہے وہ مصطفیٰ کا گفتار ہو، بولنا ہو، چاہے مصطفیٰ کا کردار ہو. اسی لیے عائشہ صدیقہ سے پوچھا گیا حضور کے اخلاق کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا حضور کے اخلاق قرآن ہے. مطلب اگر تم قرآن کو سمجھ گئے تو مصطفیٰ کے اخلاق کو سمجھ جاؤ گے، اور قرآن کو سمجھ گئے مصطفیٰ کے اخلاق کو سمجھ گئے، مصطفیٰ کے اخلاق کو سمجھ گئے تو قرآن مقدس کی گہرائی تک پہنچ گئے. سمجھ رہے کہ نہیں؟ قرآن کی گہرائی تک پہنچنا ہے تو مصطفیٰ کے اخلاق کو سمجھنا پڑے گا، اور مصطفیٰ کے اخلاق کو سمجھ گئے تو قرآن کی گہرائی تک پہنچ گئے. سمجھ رہے نا؟ اسی لیے مصطفیٰ کے اخلاق. تو صحابہ کرام قرآن کو مصطفیٰ کے کردار سے سمجھتے تھے. یہی وجہ ہے کہ دیکھو اللہ نے خالی یوں فرمایا ان الصلاۃ کانت المؤمنین کتابا موقوتا، نماز مومنوں پر وقت بعد فریضہ. اب کہیں کہیں اللہ تعالی نے فرمایا دن کے دونوں حصوں میں، رات کے کچھ حصے میں نماز قائم کرو. اب کون سے حصے میں؟ یہ کون سمجھائے گا؟ تو کہو مصطفیٰ کی بارگاہ میں، کیونکہ ہمارا ایمان اس پر ہے جو مصطفیٰ کے اوپر اترا. تو مصطفیٰ جان رحمت نے نماز کے اوقات کو متعین فرما دیا. کہا یار فجر میں کتنی رکعت پڑھیں؟ کہا 4 پڑھو. کہا ظہر میں، کہا 12، کہا عصر میں، کہا 8، کہا مغرب میں، کہا 7، کہا عشاء میں، کہا 17، کہا تراویح میں، کہا 20، کہا تہجد، کہا موڑ میں آ جاؤ تو پڑھ ڈالو 8. سمجھ میں آیا نا؟ ورنہ 2 پہ کام چل جائے گا. کہا کہاں ہے ایسا؟ ہم کو قرآن لے کے آؤ، قرآن سے بتاؤ. تو کہا قرآن کو سمجھنا ہے تو مصطفیٰ کے اخلاق کو سمجھو، مصطفیٰ کردار کو سمجھو. تو مصطفیٰ نے یہ تعداد متعین فرماتی ہے. تو ہمارا ایمان اس پر ہے جو مصطفیٰ پہ اتارا گیا. سمجھ رہے نا؟ تو ہمارا ایمان تمام رکعتوں پر ہے. سمجھ رہے نا؟ تمام رکعتوں پر ہے. جی اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے خالی یہ نہیں فرمایا کہ جو کچھ مصطفیٰ پہ اترا اس سے پہلی والی باتیں چھوڑ دو، اس پہ عمل ہی مت کرو. ایسا نہیں ہے. جیسے مان لیجیے آدم نے حضور کا وسیلہ لگایا نا، لگایا، حدیث موجود ہے. کوئی کہے نہیں یار ہماری شریعت میں تھوڑی نہیں ہے، ہماری شریعت میں نہیں، وہ تو آدم کی شریعت میں. تو فوراً آپ کہنا ارے پیارے آدم نے وسیلہ لگایا، اور متقی کا ایمان کس پہ ہوتا ہے؟ اس پر جو مصطفیٰ پہ اترا. وما انزل من قبلک، جو مصطفیٰ جان رحمت سے پہلے اتارا گیا.
تو آدم نے وسیلہ لگا دیا، لیکن اللہ نے آیت کریمہ نازل فرما کر بتا دیا کہ آدم کا طریقہ یہ تمہارے لیے قابل عمل ہے۔ اچھا قابل عمل ہی نہیں بتایا بلکہ بتایا ایمان ہے، اس پہ کیا ہے؟ ایمان ہے۔ سمجھ رہے کہ نہیں؟ تو پچھلی شریعت کی کچھ بہت ساری باتیں جو منسوخ نہیں ہے ان پر ہم کو عمل کرنا ہے، جو منسوخ نہیں ہے ان پر کیا کرنا ہے؟ عمل کرنا ہے۔ پہلی شریعتوں میں سجدہ تعظیمی کی اجازت تھی نا، تعظیم کا سجدہ کر سکتے تھے، لیکن مصطفیٰ نے کہا میرے اوپر جو اترا پہلے وہ ہے، پہلے وہ ہے۔ تو کہا میرے اوپر جو اترا ہے اس میں بتایا گیا کہ تعظیم کا سجدہ بندے کو نہیں، عبادت کا ہو یا تعظیم کا ہو، سارے سجدے اللہ کی بارگاہ میں ہو۔ پہلے مصطفیٰ کی شریعت ہے، کہا اس شریعت میں اجازت اور پرمیشن ملی، تب آگے اللہ فرماتا ہے وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن قَبْلِكَ، اور اس پر جو محبوب آپ سے پہلے اتارا گیا ہے۔ سمجھ رہے کہ نہیں؟ ورنہ دیکھو دونوں شریعت پہ عمل کرنے جائیں گے تو پھنس جائیں گے۔ ایک صحابی رسول ہے جو زبردست تورات کے عالم رہے، جن کا نام عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ، جب ایمان لائے معلوم خالی 3 سوال انہوں نے پوچھا تھا اور تینوں کے جواب پا گئے، کلمہ پڑھ کے مشرف اسلام ہو گئے تھے۔ تو جب یہ ایمان لائے نا، ایمان لانے کے بعد انہوں نے کہا کہ بنی اسرائیل یعقوب علیہ السلام کی نسل میں جو ہے اونٹ کا گوشت اور دودھ نہیں پیا جاتا تھا، نہ گوشت کھایا جاتا تھا نہ دودھ پیا جاتا تھا۔ تو انہوں نے کہا یار اسلام میں تو جو ہے اس کی اجازت ہے، خالی پیے تو جائز ہے، کھا لے تو جائز ہے، لیکن اگر نہیں کھائیں گے تو حرام نہیں ہوگا۔ کہ روزے محشر پوچھا جائے اونٹ کا دودھ کیا نہیں پیے تھے، گوشت کیوں نہیں کھائے تھے؟ یہ تو نہیں، خالی اجازت ہے۔ تو کہا ایسا کرتے دونوں شریعت پہ عمل کرتے ہیں، ادھر پابندی تھی ادھر اجازت ہے، ادھر پابندی تھی ادھر اجازت ہے، مطلب کھاؤ پیو نہ کھاؤ نہ پیو دونوں ادھر، اور ادھر نہیں کھانا نہیں پینا، نہیں کھانا نہیں پینا، کہا چھوڑ دیتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے آیت کریمہ میں کیا رکھا؟ محبوب جو آپ پر اترا، آپ کی شریعت میں جس کی اجازت ہے، ماضی کی شریعتوں پہ دیکھا نہیں جائے گا، پہلے آپ کی شریعت کی کسوٹی پہ پرکھا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرمائی یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والے عبداللہ ابن سلام چھوڑ دو چکر، ماضی کی بات ماضی ہے، ابھی تو میرے محبوب کی امت میں آ گئے، اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ، مکمل داخل ہو جاؤ۔ پہلی کسوٹی مصطفیٰ کی شریعت ہے، اگر شریعت مصطفیٰ سے نہیں ٹکراتی ہے بات، تب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایمان ہے اس پر، وما انزل من قبلک، اے محبوب یہ ایمان والا یہ متقی اس پر بھی ایمان رکھتا ہے جو آپ سے پہلے اتارا گیا ہے۔ شریعت سے ٹکرانا نہیں چاہیے، خالی سمجھ میں آئی بات کی نہیں ہے؟ دونوں پہ عمل کرنا ہے۔ بہت ساری چیزیں ہیں، ایک مثال میں نے دے دی آدم علیہ السلام کے دور میں، ہے نا، اور مثالیں دے دوں کیا اس میں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آقا علیہ السلام کے ختم نبوت کا اعلان کیا ہے۔ ارے زور سے بولو نا، معمولی بات نہیں کیا، ختم نبوت حضور آخر نبی ہے، موسیٰ علیہ السلام کے دور میں اعلان ہوا۔ سلیمان علیہ السلام اپنی انگوٹھی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لکھا کرتے تھے، سلیمان علیہ السلام، اور بہت ساری عظمتیں ہیں، سمجھ میں آئے کہ نہیں؟ جی اب ایک حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 لوگوں کو اللہ تعالیٰ ڈبل ثواب عطا فرماتا ہے۔ پہلا وہ جو اپنے نبی کا دور پائے اس پر ایمان لائے، اور میرا دور پائے تو مجھ پہ ایمان لائے۔ کہا سلمان فارسی اپنے نبی پہ بھی ایمان لائے، عیسیٰ علیہ السلام پر۔ جب مصطفیٰ جان رحمت کی شان کو سنا، معلوم چودھری گھرانے سے ان کا تعلق تھا، بڑے زمیندار تھے، بڑے پیسے والے تھے، خالی باپ کی ایک دن طبیعت خراب ہو گئی، کہا بیٹا چلے جاؤ دیکھنے کے لیے چلے۔ راستے میں ایک راہب تھا، اور راہب بھی اس دور کے سچے راہب، سمجھے کہ نہیں، جو حق بولتے تھے، آج کے دور کے نہیں، سمجھے کہ نہیں۔ تو راہب کے پاس جا کے بات سنی تو دیوانے ہوئے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ کے ان کی امت میں داخل ہو گئے۔ پھر جب وہ راہب کا انتقال ہوا، یکے بعد دیگرے جگہ ہوتے عرب میں آ گئے، غلام بن گئے تھے، معلوم غلام بن کر کے عرب میں آئے۔ اور جب عرب میں آئے تو معلوم ہے یہودی کے یہاں کام کر رہے تھے، وہ بھی جھاڑ پہ، کھجور کے جھاڑ پہ چڑھے ہوئے درخت پر وہ کھجور کے خوشے توڑ رہے تھے۔ جس یہودی کے یہاں کام کر رہے تھے اس کا ساتھی آیا، اور آنے کے بعد کہتا ہے نبی آخر الزمان مدینہ میں آ گئے۔ حضرت سلمان فرماتے جیسے ہی میں نے سنا میرے پاؤں میں کانپی طاری ہو گئی، راشا طاری ہو گیا، ایسا لگا میں زمین پہ گر پڑوں گا۔ فرماتے میں فوراً نیچے اتر آیا، جیسے ہی میں نیچے اترا
تو میں نے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے؟ تو فرماتے ہیں میرے آقا نے میرے گال پہ زوردار چاٹا مارا. کہا تمہارا کیا مطلب ہے؟ ذرا سوچو آقا کی محبت میں کتنا. اسی لیے تعالی شریعہ فرماتے ہیں تیرے واسطے ذلیل ہونا ہے، میری عزت میرے وقار سلام. کہ مومن کی عزت تو خالی مصطفیٰ کی عزت کی برکت سے ہے، مومن کا وقار مصطفیٰ کی وقار کی برکت سے ہے. اور جو مصطفیٰ کی عزت اور وقار پہ جتنا پہرا دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی عزت اور اس کے وقار میں اتنا چار چاند لگا دیتا ہے. تو حضرت سلمان فارسی نے سنا، مار کھائے، خاموش رہے، لیکن کھجوروں کو توڑا. راہبوں سے جن راہبوں سے ملاقات ہوئی تھی سب نے کہا تھا کہ وہ ہدیہ کھائیں گے صدقہ نہیں کھائیں گے. تو پہلے دن کھجوروں کا تحفہ لے کے پہنچ گئے آقا کی بارگاہ میں. گئے جا کر کے پیش کیا، کہا صدقے کا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، دیکھنے کے بعد کیا فرمایا اپنے صحابی سے، صدقے کا ہے. صحابہ کو کہا کھا لو. سبحان اللہ. اس نے صحابہ کو کھلا دیا. تو سلمان فارسی کہتے ہیں ایک دلیل مکمل ہو گئی. مصطفیٰ چاہتے تو وہیں پہ سب بتاتے، لیکن معلوم ہے شوق میں بہت دور سے آئے نا، لے لے دو امتحان اگر دے کر کے آئیں گے تو یہ ان کا عشق جو ہے نا لوگوں کے لیے مثال بن جائے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا، چلے گئے. دوسرے دن پھر کھجور لے کر کے آئے اور کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ صدقے کی کھجوریں نہیں ہیں، یہ ہدیہ اور تحفے کی کھجوریں ہیں. آقا نے صحابہ کو فرمایا آؤ میرے دسترخوان پہ سب شامل ہو جاؤ. حضور نے سب کو کھلایا. سلمان فارسی نے کہا دو تو دلیلیں ایک دم پرفیکٹ ثابت ہو گئی. کہا مہر نبوت کے بارے میں بتایا تھا، پیچھے جانے لگے. اب آقا نے 2 جگہ تو امتحان دے دیا، اب تیسری جگہ خود امتحان لینا شروع کر دیا. تیسری جگہ جیسے پیچھے جانے لگے آقا نے چادر ہٹا دی. مہر نبوت کو دیکھا. سلمان فارسی مہر نبوت کو بوسہ لے رہے، کلمہ پڑھ کے مشرف اسلام ہو گئے. تو اس طریقے سے ڈبل ثواب کے حقدار بنے. حضرت عیسیٰ پر بھی ایمان لائے اور مصطفیٰ جان رحمت کا دور پایا تو اللہ تعالیٰ نے آقا کی غلامیت سے بھی مالا مال فرمایا. پہلا تو ڈبل ثواب. اور دوسرا وہ شخص جو اپنی باندی کو آزاد کرے اور اچھی تربیت دے اور اس سے جو ہے نکاح کر لے. اس طریقے سے آقا علیہ السلام نے بہت ساری باتیں بیان فرمائی. بہرحال تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے متقیوں کی شان اس پر ایمان رکھتے ہیں اے محبوب جو آپ پر اتارا گیا اور اس پر ایمان رکھتے ہیں جو آپ سے پہلے اتارا گیا ہے نا. اب یہ سب ایمان، اب ظاہر سی بات ہے 4 صفتیں ہو گئی. اب 5ویں صفت جو بھی ہم عمل کرتے ہیں سب آخرت کے لیے ہے نا. تو آخرت پہ ایمان مضبوط ہونا چاہیے نا. ایسا ایمان ہو کہ ذرا بھی شک نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ سارے اعمال کا بدلہ وہیں پہ ہے. لیکن کچھ ایسے بھی دیوانے ہیں کہ ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ آخرت میں کیا ہونا ہے. بس ان کو پرواہ یہ ہے کہ دنیا میں اللہ راضی ہو جائے. جب اللہ راضی ہوگا تو نور کے ممبر محشر میں انہیں عطا فرمائے گا. نورانی چہرے ہوں گے، نور کے ممبر میں بیٹھے ہوں گے. سمجھ رہے ہیں نا، اللہ تعالیٰ جس سے راضی ہو جائے. تو آخرت پر ایمان بڑا مضبوط ہونا چاہیے. آج مسلمان کا ایمان اس پہ کمزور ہوتا جا رہا ہے. اسی لیے مسلمان موت سے ڈرنے لگا ہے. اسی لیے مسلمان دکھاوا کرنے لگا ہے. کیونکہ دکھاوا نہیں کرے گا لوگ کیا کہیں گے، ارے یار جس کے لیے کرنا ہے وہ اللہ دیکھ رہا ہے. اسی لیے حدیث پاک میں اللہ تعالیٰ روز محشر، بخاری شریف کی حدیث پاک، 7 لوگوں کو اپنا سایہ کرم عطا فرمائے گا جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا. ان میں سے ایک وہ بندہ ہوگا جو داہنے سے دیتا ہوگا بائیں کو خبر بھی نہ لگے، مطلب چھپا کے دینے والا. تو آخرت پہ ایمان مضبوط ہے تبھی تو ایسا کر رہا ہے کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے، جس کے لیے خرچ کر رہا وہ خدا دیکھ رہا ہے، وہ مصطفیٰ دیکھ رہے ہیں. تو آخرت پہ ایمان مضبوط ہونا چاہیے. آج جتنی برائیاں پھیل رہی خالی یہی مسئلہ کیا ہے، آخرت کو یا تو ہمارا ایمان کمزور ہو گیا اور یا تو ہم آخرت کو بھول گئے. آخرت کو بھول گئے. چنانچہ ایک بزرگ ہیں، ان سے پوچھا گیا تفسیر روح البیان کے اندر، ان سے پوچھا گیا جب آپ نماز پڑھتے تو نماز پڑھنے کا انداز کیا ہوتا ہے؟ معلوم ہے کیا جواب دیتے ہیں؟ فرماتے جب میں نماز پڑھنے کھڑا ہوتا ہوں تو ایسا کھڑا ہوتا ہوں کہ لگتا ہے کہ میرا پاؤں پلسرات پہ ہے، میرے چہرے کے سامنے خانہ کعبہ ہے، میرے سینے کے مقابل مقام ابراہیم ہے، میرے دائیں طرف جنت ہے، بائیں طرف جہنم ہے، میرے پیچھے ملک الموت ہیں جو روح قبض کرنے کے لیے آئے. ظاہر سی بات ہے جب یہ تصور کر کے بندہ نماز پڑھے گا تو اس میں کوتاہی نہیں کرے گا، بلکہ ہر سنت ہی نہیں بلکہ ہر مستحب پر عمل کرتا ہوا نظر آئے گا. کیونکہ معلوم ہے آخری نماز نہ ہو جائے، آخری نماز نہ ہو جائے. اور ہم تو گناہ کرنے میں ٹینشن نہیں. ایک حدیث پاک میں حضور نے فرمایا وہ بندہ ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے کہ جب اس سے گناہ ہو جائے تو فوراً استغفار کر لیتا ہے، فوراً استغفار کر. اور یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے کہ گناہ کرنے کے بعد استغفار کی توفیق اللہ دے دے. ورنہ انسان تو گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھ رہا ہے، شوق میں کر رہا ہے، فیشن میں کر رہا ہے.
لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کر رہا ہے. مطلب لوگوں کی فکر ہے، اللہ کی فکر نہیں ہے. جو اللہ راضی ہوتا ہے پہلے آزماتا ہے، پہلے خوب آزماتا ہے. جب بندہ آزمائش میں کھڑا اتر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ خوب نوازتا ہے، خوب نوازتا. پہلے خوب آزماتا ہے پھر خوب نوازتا ہے. صدیق اکبر کو خوب نوازا اللہ تعالیٰ نے کب؟ لیکن آزمایا پہلے. علی کو نوازا خوب لیکن آزمایا پہلے. اب عمر کو نوازا خوب لیکن آزمایا پہلے. تو آزمائش پہلے ہوتی ہے، امتحان پہلے ہوتے ہیں. تو آخرت پہ ایمان بڑا مضبوط ہونا چاہیے، بڑا یقین ہونا چاہیے. اور اسی لیے جو ہے نا قرآن کو جو سمجھ کے پڑھتے ہیں نا تو قرآن واقعتاً ان کی ہدایت کا ذریعہ بنتا ہے، کیونکہ آخرت پہ ایمان مضبوط ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، آخرت پہ ہی یقین رکھتے ہیں. دنیا پہ نہیں. دنیا کیا بدلا دے گی یار؟ دنیا کیا بدلا دے گی؟ دنیا تو اپنے باپ کو بدلا نہیں دے پاتی، اپنی ماں کو بدلا نہیں دے پاتی. وہ ماں جو اپنے آرام کو چھوڑتی رہی، وہ باپ جو اپنا لقمہ نکال کے منہ سے کھلاتا رہا، دنیا نے اس کو بدلا نہیں دیا، ہم کو کیا بدلا دے گی؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نیک عمل کرو وبالآخرۃ هم یوقنون. تو خالی آخرت میں ہی یقین ہونا چاہیے، خالی آخرت میں ہی یقین ہونا چاہیے. مضبوط ہو جائے سب سے پہلے تو ہم لوگوں کا مضبوط ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی عظمت کے طفیل مصطفیٰ جان رحمت کے ناموس کی برکت سے آخرت پہ ہماری یقین کو مضبوط اور مستحکم فرمائے. ہر فیصلے پر، ہر معاملے پہ آخرت کا خیال رکھ کر فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جی تو آخرت پہ ایمان بڑا مضبوط ہونا چاہیے. اب کوئی آدمی سب کچھ مانتا ہے لیکن آخرت کا قائل نہیں ہے تو کفر ہوا کہ نہیں ہوا؟ اب بولیے بھائی آخرت پہ ایمان رکھنا ہے نا. دیکھو اچھا دار و مدار کیا ہے؟ سارا خوب کرایا جا رہا ہے، دنیا میں خوب کرایا جا رہا ہے. کرو 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 آخرت میں ملے گا، کرو کرو آخرت میں ملے گا، کرو کرو آخرت میں ملے گا. اب جس کو جس آدمی پہ جتنا بھروسہ ہوتا ہے اس کی بات پر وہ اتنا عمل کرتا ہے. صحیح ہے کہ نہیں؟ یہ دنیا کا اصول ہے. آپ کام کرتے ہو، آپ کو اکٹھا سیلری دے دی جائے گی، ہے نا؟ سال بھر کی اکٹھا سیلری ہم دے دیں گے، بونس کے نام پہ بھی دے دیں گے. تو آدمی بہت سچا آدمی، جھوٹ نہیں بولتا ہے، ایگریمنٹ سائن نہیں کرتا پھر بھی دیتا ہے. تو آدمی لگا رہتا ہے کیونکہ بھروسے مند. اچھا انسان جھوٹ کو تو بول سکتا ہے، بول سکتا ہے کہ نہیں بول سکتا ہے؟ جھوٹ بولنے میں اس کو کیا جاتا ہے؟ تو جھوٹ بولنا جو ہے نا تبرکن ہو گیا ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ. یعنی بات میں یار مطلب تبرک سمجھ رہے ہیں. جیسے کہ سچ کو آدمی تبرک سمجھتا تھا، آج جھوٹ کو تبرک سمجھ بیٹھے ہم. یہ حال ہو گیا مسلمانوں کا. دیکھو نا موبائل نے کیا کیا سکھایا. بیٹھے مسجد کے بازو میں برابر فون آیا اور بتا رہے کیا نہیں میں وہاں نہیں بیٹھا ہوں. یہ سب ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ جھوٹ عام ہو گیا، جھوٹ عام ہو گیا. تو آدمی جھوٹ بول سکتا ہے لیکن اس پہ نہیں سچا آدمی ہے. اب ذرا سوچو اللہ سے سچا کون ہو سکتا ہے یار؟ رسول اللہ سے سچا اللہ کی مخلوق پہ کون ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا عمل کرو، اللہ تعالیٰ آخرت میں تمہیں بدلہ عطا فرمائے گا، آخرت میں بدلہ عطا فرمائے گا. اللہ نے فرمایا، اللہ کے رسول نے فرمایا عمل کرو بدلہ عطا فرمائے گا. یہی وجہ ہے کہ صدیق اکبر سے بڑا کاروباری مکہ کی زمین میں کوئی نہیں تھا ان کا ٹکر کا. ایمان لانے سے پہلے ہے کوئی نہیں تھا ان کا ٹکر کا کاروباری. کاروبار ایک نمبر پہ، تجارت بہت زبردست کرتے تھے آپ، بڑی زبردست تجارت. لیکن جب ایمان لائے تو پورا مال مصطفیٰ کے نام پہ خرچ کر دیا، پورا مال خرچ کر دیا. آپ کا ایک دوست تھا، آپ کے ساتھ کاروبار کیا کرتا تھا. اس نے کہا ابو بکر کیا کر ڈالا تم نے؟ پورا مال خرچ کر ڈالا، کیا بے وقوفی تم نے کر ڈالی. خوب ابو بکر کو سنایا، ابو بکر خاموش رہے. اس پاگل کو کیا معلوم کہ ابو بکر سے جیسا سودا کیا ایسا سودا شاید کوئی کر پائے، ایسا سودا شاید ہی کوئی کر پائے. ابو بکر نے تو جواب نہیں دیا لیکن رب کی رحمت کو چلا لایا. میرے صدیق کے بارے میں بولتا ہے، ارے میرے صدیق نے تو خالی اس لیے خرچ کیا ہے کہ محشر میں میرا مولا راضی ہو جائے، آقا علیہ السلام راضی ہو جائے. رب فرماتا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے محبوب کی قسم سارے انسان گھاٹے میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، مگر جو ایمان لائے، نیک عمل کیے، لوگوں کو حق کی تلقین کرتے رہے، صبر کرتے رہے، اللہ فرماتا ہے وہ کامیاب ہے. جانتے ہیں اس میں کس کا تذکرہ ہے؟ صدیق اکبر کی کامیابی کا تذکرہ. اب اس سے بڑی کامیابی کیا ہو سکتی ہے کہ مصطفیٰ نے کیا کہا؟ میں نے سب کے احسان کو چکا دیا، سب کے احسان کو چکا دیا، لیکن ابو بکر کے احسان کا بدلہ روز محشر اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا. کتنی بڑی بات ہے آقا نے فرمایا. تو بتانا مقصد یہ ہے کہ آخرت میں ایمان مضبوط ہونا چاہیے، ہر فیصلے میں آخرت کا دیکھنا چاہیے.
جب مسلمان آخرت کو دیکھتا ہے تو مضبوط رہتا ہے، پھر تو موت بھی تحفہ لگتی ہے. صحیح ہے کہ نہیں؟ اچھا آج آدمی موت سے ڈر رہا ہے کہ نہیں ڈر رہا ہے؟ ہر آدمی کی بات کر رہا ہوں، کسے باشد، کسی کو مستثنا نہیں کر رہا ہوں، الا ماشاء اللہ. سب ڈرتے ہیں. کیوں ڈرتے ہیں؟ یار دنیا کی لذت ختم ہو جائے گی، یہ آرام ختم. معلوم ہے جنت میں جانے کے بعد کس چیز کی کمی ہوگی؟ یہاں دنیا کا جھمیلا، لیکن قبر میں لیٹے جنت کی کھڑکی چل رہی ہے ماشاءاللہ، ہوائیں آ رہی، خوشبو آ رہی. کیا ہے یہ؟ تو اللہ تبارک و تعالی ایمان مضبوط ہونا چاہیے. اچھا ایک بات بتائیں، ایک قول بھی آیا کہ موت مومن کا تحفہ ہے. یا اللہ، موت مومن کا تحفہ ہے؟ کیسا تحفہ ہے؟ کیسا تحفہ ہے؟ کہا مومن کا تحفہ اس معنی کا ہے کہ موت جب آتی ہے تو پہلا کام قبر میں پہنچتا ہے تو مصطفیٰ کا جلوہ دیکھتا ہے، دوسرا کام جنت کی خوشبو سے مالا مال ہوتا ہے، جنت کے بستر پہ لیٹتا ہے. آپ ذرا سوچیں، مطلب ہر چیز آخرت کے لیے جو ہے یہ تحفہ ہے، اور کافر کے لیے تو اللہ اللہ. سوچیں آپ، تو آخرت میں ایمان بڑا مضبوط ہونا چاہیے. تو متقی پرہیزگار جو ہوتا ہے وہ آخرت میں ایمان بڑا مضبوط رکھتا ہے. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی، جانتے ہیں ابو ذر غفاری کی شان کیا ہے؟ یہ فرمایا کرتے تھے، کہتے تھے کہ جتنا کھا لیے وہ اپنا ہے، باقی سب راہ خدا میں خرچ کرو، سب اللہ کی راہ میں لگا دو، سب اللہ کی راہ میں لگا دو. ایک واقعہ اچانک یاد آیا، حضرت علی کا، غالباً ہاں حضرت علی کا ہی ہے. آپ کے نکاح میں آپ کی زوجہ محترمہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، واقعہ ہے خالی. اب اس کی تحقیق میں نے نہیں کی کہ کیا ہے یہ، بس واقعہ ہے. تحقیق نہیں کی، اس لیے پہلے بول رہا ہوں کیونکہ تحقیق نہیں کی. سمجھ رہے نا؟ پہلے بتا دے رہا ہوں. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے کبھی کوئی فرمائش نہیں کی، لیکن ایک بار فرمائش کی تھی کہ مجھے انار چاہیے. کتنے انار چاہیے؟ انار چاہیے. اگر زوجہ اتنی عفت ماں، صبر کرنے والی، قناعت کرنے والی خاتون، اور پہلی بار اگر فرمائش کر دے تو شوہر تو مچل جائے گا. آج پہلی بار فرمائش آپ تو لا کے دینا. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ایک انار لے کے آ رہے تھے. راستے میں حقیقی فقیر آئے، ہمارے زمانے کے فقیروں کی طرح نہیں. ہمارے زمانے میں تو منگتے پیشے ور ہیں. تو اس نے کہا اللہ کے نام پہ مجھے دے دے. اب اللہ کے نام پہ مانگا گیا، حضرت علی نے وہ انار اٹھا کے دے دیا. انار دے دیا، گھر آ گئے. زوجہ محترمہ نے پوچھا، خاموش تھے، کچھ جواب نہیں دیا. وہ اس دور میں ماشاءاللہ سمجھ بھی زبردست ہے نا، سمجھ گئے کہ راہ خدا میں گیا، راہ خدا میں دے دیے. بیٹھے خاموش. اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے حضرت سلمان فارسی تھالے میں 9 انار لے کر کے آئے. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے دیکھا، گنا، کہا نہیں یہ میرے نہیں ہو سکتے، کہا یہ میرے نہیں ہو سکتے. تو حضرت سلمان فارسی واپس لے کے گئے. اس کے بعد دوبارہ 10 انار لے کر کے آئے. حضرت علی نے گنا، کہا یہ میرے انار. سلمان فارسی نے پوچھا پہلے انار آپ کے نہیں تھے، یہ آپ کے، آپ کو کیسے معلوم؟ حضرت علی فرماتے میرے مولا نے فرمایا میری راہ میں تم 1 دو، میں تمہیں 10 دوں گا. تو 9 تو میرا ہو ہی نہیں سکتا نا، کیونکہ میرا اللہ کا وعدہ سچا وعدہ ہے، 1 دینے پہ 10 دیتا ہے، تو 10 ہی نہ میرے نام پہ آئیں گے. سوال ہے، ایسا ایمان ہونا چاہیے. اتنا مضبوط اگر ایمان جس دن ہو گیا، دیکھیں اللہ کی طرح نوازے گا. اللہ نے یہ بھی نہیں فرمایا کہ دنیا میں دیا جائے گا، ہے نا، بدلہ دیا جائے گا. بس 1 کا 10 ہو سکتا ہے قبر میں دے دے، قبر میں نہیں تو حاشر میں تو دے گا ہی یار، یقینی ہے. اور میرا تو ایمان کہتا ہے قبر میں ہی دے دے گا. میرا ایمان کہتا ہے شروعات وہیں سے ہوگی، وہیں سے، اور آخرت میں تو حساب و کتاب کے بعد بے حساب دے گا اللہ تعالیٰ. جی ہے نا، در منصور کی حدیث پاک کہ ایک آدمی آئے گا، اس کے پاس نیکیوں کھاتے میں کچھ ہوگا ہی نہیں، کچھ نہیں ہوگا، بس خالی کلمہ پڑے ہوگا. اس کو ہر آدمی اپنے اوپر نہ سمجھ لے، ورنہ اللہ عدل کرنے پہ آئے گا تو ایک بات پہ پکڑا کرے گا، اور فضل کرنے پہ آئے گا تو ایک بات پہ جنت عطا کرے گا. اس کے فضل پہ جب نظر دوڑاؤ تو ہمت بن جاتی ہے، لیکن عدل پہ آؤ تو حالت خراب ہو جاتی ہے. عدل کو دیکھ کر کے حضرت عمر نے کہا تھا کاش میں کوئی گھاس ہوتا. سمجھ رہے کہ نہیں؟ گھاس پھوس ہوتا میں. عدل کو دیکھ کر کے کہ اللہ تعالیٰ کا حساب جب ہوگا تو کیا ہوگا، عدل جب فرمائے گا. لیکن جب فضل ہوگا، فضل فرمائے گا تو وہ بندہ آیا رب کی بارگاہ میں، کوئی عمل نہیں ہے سوائے اس کے کیوں کلمہ پڑھنے والا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ
ایک رقعے میں کاغذ میں کلمہ طیبہ لکھا کہ نیکی کے پلے میں ڈال دے گا، خالی اس کلمے کی برکت سے اس کا پلہ بھاری ہو جائے گا. سمجھ رہے کہ نہیں؟ پلہ بھاری ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ جسے دینا چاہے، بس ایمان اور یقین اور بھروسہ اور یاد رکھنا یہ ہمیشہ رہنا چاہیے. سمجھ رہے کہ نہیں؟ ایک چیز اور بتا دیں، اللہ تعالیٰ اپنے حقوق معاف کر سکتا ہے، اس کا کرم ہے، اس کا وعدہ سچا وعدہ. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ تعالیٰ کفر و شرک کے علاوہ جتنے گناہ چاہے جس کے لیے چاہے معاف فرما دے. سمجھ رہے کہ نہیں؟ لیکن بندے کا حق معاف نہیں کرے گا. آج اس امت کا حال یہ ہے کہ بندے کے حقوق مارنے میں بڑی آگے ہے. باپ کا حق مارا جا رہا ہے، بھائی کا حق مارا جا رہا ہے، ماں کا حق مارا جا رہا ہے، بہن کا حق مارا جا رہا ہے، سب کے حقوق مارے جا رہے ہیں. معلوم حدیث پاک میں حضور نے فرمایا مومن مرتبہ شہادت پانے کے بعد قبر میں پہنچتا ہے تو بھی قرض مطلب بندے کا حق معاف نہیں ہوتا. سمجھ رہے کہ نہیں؟ بندے کا حق معاف، قرض معاف نہیں ہوتا. کتنی زبردست بات. تو آخرت پہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں. جب ان اوصاف کے حامل ہیں تو آدمی اپنی طرف سے تو یہ سب نہیں لا سکتا اپنے اندر خوبی. اللہ کا کرم ہوگا تبھی لائے گا نا. تو اللہ تعالیٰ فوراً فرماتا ہے کہ اپنی طرف سے نہ سمجھنا، اولئک علی ھدی من ربہم، ارے یہ لوگ تو اپنے رب کی طرف سے راہ راست پر موجود ہے. اللہ نے ان کو موجود کر دیا. جسے اللہ بچائے اسے کون پھنسائے؟ جسے اللہ بچائے اسے کون پھنسائے؟ اللہ نے بچایا. اللہ کی طرف سے ہدایت. اور ظاہر سی بات ہے جو اللہ کی طرف سے ہدایت پر ہے اولئک هم المفلحون، تو یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں. اللہ کی طرف سے ہدایت میں تو ظاہر سی بات ہے کامیاب ہونے والے یہی ہے. یہ مخلص صحابہ کرام اور متقیوں کے اوصاف بیان ہوئے. انشاءاللہ آگے رہے گی. اللہ تعالیٰ